الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں خلیفہ اول کون ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہیں یا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ؟ اور اس بارے میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، یہ سب باتیں ہم اس ویڈیو میں سنیں گے۔ اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے انبیاء اور مرسلین علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی سب سے افضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کے حقدار ہیں۔ اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر جمہور اہل سنت کے نزدیک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ ان کی خلافت برترتیب فضیلت ہے، یعنی جو عند اللہ افضل و اعلیٰ تھا وہی خلافت پاتا گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت و خلافت پر کثیر دلائل موجود ہیں، جن میں سے چند ہم سماعت کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 18 سورۃ النور کی آیت نمبر 55۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو دی، اور ضرور ان کے لیے جما دے گا ان کا وہ دین جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ میری عبادت کریں، میرا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ بے حکم ہیں۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر خازن میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بعد ہونے والے خلفائے راشدین کی خلافت پر دلیل ہے، کیونکہ ان کے زمانے میں فتوحات ہوئیں اور کسریٰ وغیرہ ملوک کے خزائن مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور امن و تمکین اور دین کا غلبہ حاصل ہوا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پارہ 30 سورۃ اللیل آیت نمبر 17، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار۔ اس آیت کے تحت تفسیر کبیر میں ہے کہ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں اتقا سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جامع ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی قوم کو زیب نہیں دیتا کہ ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور امامت کرے۔ اس حدیث میں دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمیع صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے افضل ہیں۔ پھر جب افضلیت ثابت ہو گئی تو خلافت کا حقدار ہونا بھی ثابت ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پیروی کرنا۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل سمجھتے تھے، پھر عمر بن خطاب کو، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو۔ اسی میں ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ابو بکر۔ میں نے عرض کی پھر کون؟ تو آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، عمر۔ میں نے سوچا اس کے بعد آپ عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے پوچھا عمر کے بعد آپ ہوں گے؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، میں تو محض مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، میں جسے پاؤں گا کہ مجھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کہتا ہے، اسے الزام تراشی کی سزا کے طور پر کوڑے ماروں گا۔ شرح فقہ اکبر میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ اور پہلی دلیل جس سے افضلیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر استدلال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تکلیف کے دنوں اور راتوں میں لوگوں پر امام مقرر فرمایا تھا۔ اسی لیے صحابہ کرام علیہم رضوان نے فرمایا تھا کہ جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارا دینی رہنما پسند فرمایا
ہم اسے اپنا دنیاوی رہنما پسند کیوں نہ کریں۔ ایک اور جگہ لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر عثمان ذو النورین، پھر علی المرتضی رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے، اور ان کی خلافت بھی اسی ترتیب سے ہے۔ فتاوی رضویہ میں ہے، ہم مسلمانان اہل سنت و جماعت کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت و امامت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قطعاً، یقیناً، تحقیقاً حقہ راشدہ ہے، اور بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے ان کی خلافت برترتیب فضیلت ہے، یعنی جو عند اللہ افضل و اعلی و اکرم تھا وہی پہلے خلافت پاتا گیا، نہ کہ افضلیت برترتیب